اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہجرت کو ڈسکس کر لیجئے۔ آپ کہہ لیں کہ بھئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا آیا ہجرت کی۔ اب ہجرت اگر پیغمبر اکرم نہ کرتے اس کا کوئی امکان نہیں ہے، حکم خدا ہے، ہجرت تو پیغمبر نے کرنی ہے۔ ہجرت نہ کرتے تو کیا مکہ کے اندر حالات ایسے تھے؟ اب آپ نے تجزیہ کرنا شروع کیا کہ پروردگار ہی نے جو اسباب ظاہری کے تحت خدا نے اپنے رسول کے لیے دو بہت بڑے معاون رکھے تھے، جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام، ان دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان دونوں کا انتقال ہو، جب تک پیغمبر اکرم کے یہ دونوں محافظ تھے ان کو ایک سہارا تھا۔ اب پیغمبر اکرم کے یہ دونوں محافظ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ 3 برس پیغمبر اکرم نے سخت اذیت کے اندر بھی گزار لیے۔ پیغمبر اکرم نے اس کے اندر بھی جو ٹارچر تھا اس کو بھی برداشت کیا۔ اب اس کے بعد پروردگار کا حکم آیا کہ حبیب یہاں سے آپ ہجرت کریں اور مدینہ چلے جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مدینہ کے اندر انصار موجود ہیں کہ یہ جو ویلکم بھی کر رہے ہیں، پیغمبر اکرم کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار۔ ایک رسک تو ہے کہ یہ لوگ کتنا کر پائیں گے، مگر پیغمبر اکرم نے حکم خدا کے مطابق اس پر یہ تجزیہ نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ یہ تجزیہ نہیں ہے، تحلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے ہمیں ایک رزلٹ یہ ملتا ہے کہ ہاں کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ کسی جگہ پر چاہے وہ کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہاں پر دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو جائے، تو ایک آپشن یہ بھی بنتا ہے کہ ہجرت کر لی جائے۔ کیا یہ ایک نتیجہ کچھ ہم تحلیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، یقیناً کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم اس پورے واقعے کے اندر دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سپیریئر امیر المومنین اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود پیغمبر اکرم سے نیچے، وہ اپنے آپ کو فدیہ بناتے ہیں پیغمبر اکرم کا اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس کے ذریعے سے ہمیں ایک شجاعت کا پیغام نہیں ملتا، سبق نہیں ملتا کہ اس طرح کے افراد ہوں، علی تو نہ بن سکیں مگر علی سے کچھ تو قریب ہوں، کہ ان کے کردار کے اندر علی کی جھلک نظر آنا شروع ہو جائے اور پھر اس کے ذریعے سے کچھ تحریکیں ہوتی ہیں جو کامیاب ہوتی ہیں۔ بے شک وہ تحریک تو کیا کہنا، چہ نسبت خاکرہ بے عالم پاک، مگر بہرحال اس کے اندر سے ہمیں ایک نتائج تو مل رہے ہیں، تجزیہ اور تحلیل تو مل رہا ہے۔ اس میں کیا پرابلم ہے اور کیا مشکل ہے میرے لیے واضح نہیں ہے۔ میں اس کو بالکل آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ جو نبی ہے، جو امام ہے، اگر اس کی زندگی کو ہم انالائز نہ کریں، تجزیہ نہ کریں، تحلیل نہ کریں، تو سیرت کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو تاریخ کی ایک ہسٹوریکل رپورٹنگ ہے، دیٹس آل، پھر تو اخبار ہے۔ سیرت کے اندر تو بنیادی جاب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تجزیے کی منزل سے گزاریں، تحلیل کی منزل سے گزاریں، چاہے ان کے اخلاق کی بات ہے، چاہے وہ ایونٹس ہیں کہ جو ہوئے ہیں، ان چین آف ایونٹس کو آپ دیکھیں اور اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیرت کے بیان کرنے کا بنیادی فائدہ یہی ہے۔ اچھا اب آگے بڑھیے، آپ دیکھیے کہ یہ بات تو خود پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بھی کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ وہ کس لیے بیان کیے ہیں؟ پروردگار عالم کو اگر اس کے ذریعے سے ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچانا تو پھر یہ واقعات، یار یہ والی بات جو ہے اس کو تو قرآن نے شکوے کے طور پر پیش کی ہے کہ یہ کافر اور مشرک کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہیں اس کے اندر، اور کیا ہے؟ موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، عیسیٰ یہ کہہ رہے تھے، حواری یہ کہہ رہے تھے، داؤد یہ کہہ رہے تھے، سلیمان یہ کہہ رہے تھے، زکریا یہ کہہ رہے تھے۔ یہ تو ان لوگوں کے اوپر پروردگار عالم نے گرفت کی ہے کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کی داستان ہے۔ کیا اس داستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، صرف محض ایک رپورٹنگ ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کا باقاعدہ صفحات کے صفحات کالے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ اس کے جواب دیے گئے ہیں کہ یہ صرف داستانیں نہیں ہیں بھائی۔ یوسف علیہ السلام، وہ قصہ شروع ہوتا ہے، زلیخا نے یہ کیا، یوسف نے یہ کیا، عزیز مصر نے یہ کیا، بھائیوں نے یہ کیا، یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا۔ اب اگر آپ مثال کے طور پر اس کے اندر یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی جدائی کے اوپر غمگین ہوئے، تو غمگین ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہم اگر یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ اتنا روئے کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ غم اتنے شدید ہوتے ہیں کہ اس کا اثر اس حد تک بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ نبی کی دونوں آنکھیں سفید ہو جاتی ہے، جو ہم آزاداری کی حمایت میں، آزاداری کے اس بات کے لیے عام طور پر اس سے استدلال کیا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تجزیہ اور تحلیل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیا واقعی یہ معقول باتیں ہیں کہ کوئی تجزیہ نہ ہو، کوئی تحلیل نہ ہو؟ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جملہ کا فصبر جمیل، کہ بھئی میں تو صبر جمیل کر رہا ہوں اور روئے جا رہے ہیں۔ ہم اگر اس سے یہ تجزیہ ڈرا کریں، ایک نتیجہ نکالیں کہ رونا جو ہے وہ صبر کے خلاف نہیں ہے بلکہ صبر جمیل کا ایک نمونہ ہے، کیا یہ غلط تجزیہ ہے؟ کیا یہ غلط تحلیل ہے؟ کیا اس کے اوپر گرفت ہوگی؟ اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ نہیں صاحب آپ نے عقل استعمال کر کے بہت بڑا جرم کر دیا۔ واٹ نانسنس، یہ کیا باتیں ہیں؟ ہم ان تمام تر چیزوں سے طول تاریخ کے اندر
استدلال کرتے رہیں برادر عزیز. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں مثلا علامہ سید علی نقی صاحب کا بہت پیارا آرٹیکل ہے ان کے مقالات کے اندر، زندہ جاوید کا ماتم، آپ پڑھیے اس کو. جب کسی نے یہ اعتراض کیا کہ روئیں وہ جو قائل و ممات شہداء کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اقبال سہیل ایک شاعر تھا، اس نے یہ اعتراض کیا. اب علامہ نقن صاحب جیسی پرسنالٹی، جتنی ان کی نظر تھی قرآن کے اوپر اور سیرت کے اوپر اور احادیث کے اوپر، انہوں نے لائن لگا دی ان سارے واقعات کی. اس میں یہ قرآن کی آیتیں بھی رکھ دی. یہ تجزیہ نہیں تو کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے اپنے چچا حمزہ کی شہادت کے موقع پر یہ کہا جب سب رو رہے تھے کہ امی حمزہ فلا بواکی اللہ، مگر میرے چچا حمزہ کے اوپر تو کوئی رونے والا نہیں. یہ ایک واقعہ ہے. تجزیہ آپ کا یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس بات کا شکوہ کیا، یعنی کوئی حرج نہیں ہے پیغمبر اکرم کی نظر میں اگر شہید کے اوپر گریہ کیا جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پیغمبر اکرم کے جملے بتا رہے ہیں. یہ تجزیہ اور تحلیل سے کیا ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ ہم یہ کہیں تجزیہ نہیں ہو سکتا، تحلیل نہیں ہو سکتا. جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو اس پر خواتین نے گریہ شروع کیا، تو کسی نے روکا، نام نہیں لیتا میں، کسی نے روکا تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ وَعَلَى مِثْلِ جعفر فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي، کہ جعفر جیسوں پر تو رونے والیوں کو رونا چاہیے. آپ نے کہا کہ صاحب یہ جملہ تو ایک بہت بڑا سپورٹ دے رہا ہے. تو سپورٹ دے رہا ہے تو آپ نے عقل استعمال کر کے غور کیا کہ علی مثل جعفر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جعفر کے جیسے دوسرے شہداء بھی اگر ہوں تو ان پر گریہ کیا جا سکتا ہے، تو جعفر سے بھی بالا تر شہادت تو اس پر تو گریہ حتماً ہو سکتا ہے. کیا اس میں پرابلم ہے؟ پیغمبر اکرم نے جس حسین کے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے اور گریہ کیا ساعت ستہ کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ ہی تو ہے، ایک حدیث کی کتاب میں آیا ہے، ماضی کا ایک واقعہ ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہ تجزیہ کریں گے نہ تحلیل کریں گے، ہم تو دور بیٹھیں گے. لیکن نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ ذرا سوچئے کہ وہ حسین جس کی شہادت سے پہلے پیغمبر اکرم گریہ کر رہے ہیں، کیا اس کی شہادت کے بعد اس کے اوپر گریہ کرنا جائز نہیں ہوگا؟ کیا پسندیدہ نہیں ہوگا؟ یہ آپ نے تجزیہ نہیں کیا تو اور کیا کیا؟ آپ نے کہا جناب ام سلمہ کی کہ خواب میں پیغمبر اکرم آئے ساعت ستہ کے اندر. یہی آپ یعنی اپنے درمیان، مخالفین کے درمیان یہ ان تمام تر چیزوں سے طول تاریخ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں ان کا میں نے حوالہ آپ کو دیا. اساطیر الاولین کہہ کر جو اعتراض دوسروں نے، مشرکین نے کیا تھا، اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان سارے واقعات کو داستان کہہ کر نظر انداز کر دینا اور کہنا کہ یار یہ تو کوئی سیریس بات نہیں ہے، پروردگار نے اس کو گرفت کی. اور پھر اس کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ طول تاریخ کے اندر ہمارا یہ علماء کا دستور رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے. ہم سیرت کے واقعات کے ذریعے سے، احادیث کی کتابوں کے اندر جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے تجزیہ کرتے رہے ہیں برادر عزیز، تحریر کرتے رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کو. نہیں کیا ہے تو یہ ساری چیزیں تجزیہ اور تحلیل انالیسز نہیں ہے تو اور کیا ہے اس کے اندر؟ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.